السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع لے کے پیش ہوا ہوں اور بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے۔ وہ ہے کرونا وائرس اور ہماری ذمہ داریاں۔ چند ایسے خیر کے پہلو ہیں کہ ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے، چند ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ اس بیماری کے پھیل جانے کے بعد ہمیں کرنے کی بہت ہی اشد ضرورت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں جی، چائنا میں پھیلا، چائنا جیت گیا جنگ، اٹلی میں گیا، دیکھیں ایران میں گیا، اور کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ اپنی جو طاقت ہے وہ دکھا رہا ہے۔ اور ملک پاکستان میں، ہمارے وطن عزیز میں 800 سے زیادہ متاثرین پائے گئے ہیں جی۔ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ ہم نے اس پر سوچنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے یوز میں آپ نے بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ آپ لوگوں تک پازیٹیوٹی پھیلائیں، خدا را لوگوں کو بتائیں کہ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو مری نہیں جانا، آپ کو سیر و سیاحت نہیں کرنی، آپ کو اپنے بچوں کو لے کے نہیں نکلنا، آپ کو بازاروں میں نہیں نکلنا، آپ نے میل ملاپ نہیں کرنا، بلکہ اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ نے اپنے گھروں تک رہنا ہے۔ آپ نے یہی بات سوشل میڈیا سے لوگوں تک پہنچانی ہے، اور سوشل میڈیا سے لوگوں تک پہنچانے میں فائدہ ہی ہوگا کہ ہم سٹریس کریٹ ہونے سے بچائیں گے، ہم پینک سچویشن سے دور کریں گے، اور ہماری پازیٹیو جو ایکٹیویٹیز ہیں جو سوشل میڈیا پر ہیں، وہ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، یا یوٹیوب بھی ہے، تو ہم اپنی ویڈیو سے، ہم اپنی تحریروں سے لوگوں کو اتنا بتا سکتے ہیں کہ خدا را اس بیماری کو سمجھتے ہوئے، اس وبا کو سمجھتے ہوئے، اور ہیلتھ آرگنائزیشنز کی لمٹس کو سمجھتے ہوئے اپنے گھروں میں محدود رہیں۔ دوسری بات، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو ایٹم بم کی طرح زیادہ پھٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اللہ پر توکل کریں، اللہ پر یقین کریں، اللہ پر یقین کر کے آپ جو ہے اس سے بچ سکتے ہیں، احتیاط نہ بھی کریں بلکہ مسافہ کریں اور لوگوں میں میل ملاپ کریں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے کہ آپ نے احتیاط لازمی برتنی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ احتیاط نہیں برتیں گے تو یہ بیماری مزید سے مزید تر پھیلتی جائے گی۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ آپ گھر کو چھوڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چوری نہ ہو، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی کے ذمے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور آپ تالا نہیں لگا کے جاتے، تو ظاہر سی بات ہے چوری تو ہونی ہے، کیونکہ آپ نے تالا نہیں لگایا۔ تو تالا اگر لگا دیا ہے تو تالا لگانا اسباب کو آپ نے عمل میں لایا ہے، اور اسباب کے عمل میں لانے میں یہ تالا لگانا بھی ہے۔ اور آپ نے اگر تالا لگایا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے رب پر یقین نہیں کر رہے، بلکہ آپ ایک تدبیر کر رہے ہیں جس سے آپ کی تقدیر بہتر ہو رہی ہے۔ دوسری مثال کچھ اس طرح ہے کہ زلزلہ ہو رہا ہے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور یہ توکل کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ بچائے گا، تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے، یہ آپ کی جہالت ہے کہ آپ خود کو موت کے منہ میں دینے جا رہے ہیں، اور وہ مثال فٹ آ رہی ہے کہ آپ مجھے مارو۔ تو اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو آپ اس مثال کے، اس محاورے کے مصداق ہیں، آپ مجھے مارو۔ تیسری جو ذمہ داری ہے وہ ہم پر یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، دیکھیں، محصور ہو کر رہ گئے ہیں، ہم لاک ڈاؤن کی سچویشن میں ہیں، ہمارے بچے اسکولوں سے گھروں میں آ گئے ہیں، ان کی پڑھائی ضائع ہو رہی ہے۔ تو تیسری ذمہ داری جو بنتی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں۔ جی، قرآن ہے، سب سے عظیم کلام ہے، ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں میں بیٹھے ہیں، کوئی حدیث مبارکہ، کوئی اچھا جو موضوع ہے، کوئی ٹاپک ہے، کوئی تاریخ کا ٹاپک ہے، پیغمبران دین جو ہیں، اللہ کے جو پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں ہم کوئی ایسا جو واقعہ ہے وہ اپنے بچوں میں ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ تو تھی ہماری تیسری ذمہ داری۔ چوتھی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے ذکر اذکار کو مت بھولیں، ہم اپنے رب کی رحمتوں کو گین کریں۔ دیکھیں، ہم تنہائی میں ہیں، ہم اپنے ایک دیکھیں لاک ڈاؤن کی سچویشن بن رہی ہے، پینک سچویشن تو نہیں کہہ سکتے ہم اسے، ہم ایک ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پر ہم اپنے رب کو بہترین طریقے سے یاد کر سکتے ہیں، تو ہم اس کے ذکر اذکار کو بخوبی بجا لائیں۔ اور پانچویں ذمہ داری جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ خوف کی سچویشن میں مت رہنا۔ ہاں، اپنے رب سے خوف کھائیں،
کہ اس نے ہم پر ہماری زندگی کا ایک مقصد رکھا ہے، اس مقصد کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اگر اس مقصد کو بھول جائیں گے تو دیکھیں ہم اپنی موت کو بھول جائیں گے، اور اگر ہم اپنے مقصد کو یاد رکھیں گے ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے، اور اگر ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے تو ہم اپنے رب کا خوف، اس کا تقوی، اس کی محبت کو اپنے دلوں میں لیے رکھیں گے، اور اسی طرح ہماری زندگی کورونا وائرس کے خوف سے بچ جائے گی اور اپنے رب کے خوف سے جڑی رہے گی۔ ناظرین کرام، یہ تو تھی ہماری ذمہ داریاں۔ نیکسٹ آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور ایک اہم موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔